الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام ناظرین، معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 60 روزہ آن لائن تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور تاحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے متعدد تعلیمات پر حضرات علماء اکرام کے خطابات پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین گوشہ یتیموں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تعلق رکھتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں یتیموں کے سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، ان پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق بات، حق نیت کے ساتھ، حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، انسان اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ایک مرحلہ بچپن کا ہوتا ہے، اور ایک مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے، اور ایک مرحلہ بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ پھر ان تینوں مراحل میں انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے۔ ایک حالت جو انسان کے ساتھ پیش آتی ہے وہ یہ کہ کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ جب کسی نابالغ بچے کا باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ بے سہارا بن جاتا ہے۔ ایسے بے سہارا بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یتیم دراصل اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس انسانی طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو قابل رحم ہوتے ہیں۔ یتیموں کا طبقہ نہایت کمزور اور بے سہارا اور قابل رحم ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جزیرۃ العرب میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں بہت سے کمزور طبقات پر مظالم اٹھائے جاتے تھے اور انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا تھا، وہیں یتیموں کے ساتھ بھی انتہائی ظالمانہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کا طبقہ بھی نہایت مظلوم تھا، مزدوروں کا طبقہ بھی نہایت مظلوم تھا، اور انہی مظلوم طبقات میں سے ایک طبقہ یتیموں کا تھا۔ عرب کے معاشرے میں جب کسی بندے کا انتقال ہوتا اور اس کے نابالغ بچے ہوتے تو ان نابالغ بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ان بچوں کے جو چچا یا تایا وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ ان بچوں کا سارا مال اپنی تحویل میں لیتے تھے اور ان بچوں کو اس مال میں سے خرچ کرنے میں بھی پس و پیش کیا کرتے تھے، بلکہ یتیم بچوں کا مال ازراہ ظلم وہ کھایا کرتے تھے۔ ناحق یتیم بچوں کے مال کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت وعید ایسے لوگوں کو سنائی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ جس طرح دور جاہلیت کے معاشرے میں یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا اور خود ان کے اپنے مال کے اندر ان کا جو ولی ہوتا تھا وہ بے جا تصرف کرتا تھا اور ان کے مال کی حفاظت کرنے کے بجائے اس میں خیانت کرتا تھا، اسی طرح آج کے ہمارے معاشرے کے اندر بھی یتیموں کا حال کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ یتیمی انسانی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود یتیم تھے، آپ کو اس کا بہت اندازہ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال جلد ہی ہو گیا اور آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب فرمایا کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ تو اس طرح سے جہاں تک آپ کے والد ماجد کا تعلق ہے تو وہ تو آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی انتقال کر گئے، تو آپ بھی یتیم تھے۔ اللہ نے آپ کو در یتیم بنایا اور اس ایک یتیم بچے نے دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا کہ رہتی دنیا تک اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ معزز ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ یتیموں سے متعلق سب سے اہم ترین جو پہلو ہے وہ ان کی کفالت کا پہلو ہے۔ یتیم بے سہارا ہوتے ہیں اور وہ
حالات کے رحم و کرم پر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کی کفالت کر لیتا ہے تو اس کا یہ عمل بہت غیر معمولی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو بہت خوشخبری سنائی ہے، بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انگلیوں سے اشارہ کر کے، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، ان دو انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ دو انگلیاں، جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تو گویا یتیموں کی کفالت کرنے والا بھی کل قیامت کے دن جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یتیم کی کفالت پر قیامت کے دن نہ صرف ہے کہ اس بندے کو جنت میں داخل کیا جائے گا، بلکہ جنت میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہے گا۔ یتیموں کی کفالت، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور یتیموں سے ہمدردی، یہ وہ جو ہے دولت ہے کہ جس بندے کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے وہ بندہ رقیق القلب ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دل کی نرمی انسان کو دین و دنیا میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بندہ آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے، آپ بتائیے کہ کیسے میرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور یتیم کے ساتھ ہمدردی و خیرخواہی کرو۔ اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ انسان کے دل میں بہت سی خرابیاں، بہت سی روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک روحانی بیماری دل کی سختی ہے۔ یہ روحانی بیماری بہت خطرناک ہے۔ جن کا دل سخت ہو جاتا ہے ان کے دل پر دین کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اور وہ انسانی طبقات میں سے کسی بھی طبقے پر رحم اور ترس نہیں کھاتے۔ تو اس روحانی مرض کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو یتیموں کو اپنے سے قریب کرنا چاہیے، اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیم تھے، اور آپ اپنی زندگی میں یتیموں کا بڑا خیال فرماتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے، اور ان کی ضروریات کی تکمیل فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، لوگوں کو بھی اس کے لیے آمادہ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص کسی یتیم کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے داخلے کو ضروری کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس گھر میں یتیم ہوتا ہے اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے تو اس گھر پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ عنایتوں کا اور رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہیں۔ معزز ناظرین، اسلامی تعلیمات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یتیم
کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یتیم کا مال اگر ہو تو جو یتیم کا ذمہ دار ہو، اس کا ولی بنے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے اور اسے فضول خرچ کرنے سے گریز کرے۔ یتیم کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا اور یتیم کی شادی کا نظم کرنا، یہ بھی جو ہے یتیم کے حقوق میں سے ہے۔ جس بندے کے ماتحت یتیم ہو اور وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس یتیم کا نکاح کرائے، چاہے وہ یتیم لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ تو یتیم کا جو ولی ہوتا ہے، ولی کی ذمہ داری ہے کہ عمر کے ابتدائی مرحلے میں یتیم کی تعلیم اور اس کی تربیت کا بھی اہتمام کرے اور یتیم کے سامان کی حفاظت کرے اور یتیم کے تعلق سے ہمیشہ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ یہ ایک شرعی فریضہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نیک اعمال پر زور دیا ہے ان میں سے ایک نیک عمل یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور اللہ نے جو کچھ اسے مال دیا ہے اس مال کو رشتہ داروں پر خرچ کرے اور یتیموں پر خرچ کرے، والمساکین اور مسکینوں پر خرچ کرے۔ ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد اور مزید اس کے ساتھ اور چند باتیں ذکر کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو ان صفات سے متصف ہیں، فرماتے ہیں کہ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ تقوی اور پرہیزگاری کا لحاظ رکھنے والے اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ معزز سامعین، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے جان پہچان والوں میں اگر کسی کے پاس کوئی بچہ بے سہارا ہو جائے اور یتیمی کا داغ اس پر لگ جائے اور وہ یتیمی کی زندگی گزار رہا ہو تو ہم کوشش کریں کہ اس یتیم کا ہم سہارا بنیں اور کسی دوسرے بندے کی ماتحتی میں اگر وہ یتیم رہ رہا ہو اور وہ اس کا ولی جو ہے وہ خود بھی مالی اعتبار سے کمزور ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے یتیموں کی ضروریات کی تکمیل کا خیال کریں۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور اجر عظیم کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں جو لوگ معاشرے کے کمزور طبقات پر ترس کھاتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا تعاون کرتے ہیں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے اور کار ثواب ہے، اس کے لیے ہمیں ہمیشہ پیش رہنا چاہیے۔ آج ہمارے ملک میں مختلف شہروں کے اندر یتیم خانوں کے نام سے یتیم خانے چلتے ہیں جن میں یتیموں کو رکھ کر ان کی کفالت اور پرورش کی جاتی ہے۔ تو ایسے یتیم خانوں میں ہم اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو ہمارے علم میں، ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ داروں میں جس کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے
کہ اس کے پاس کوئی یتیم لڑکا یا لڑکی ہے تو اس کی مدد کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور یتیم کی کفالت کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں گے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی خوب نوازیں گے۔ یتیم کی کفالت خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم فرماتے ہیں جو بندہ یتیموں پر رحم کھاتا ہو۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر خدائے رحمان رحم کرتا ہے، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اس لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے، جن کے یہاں کوئی یتیم ویسے بھی جن کی سرپرستی میں ہے تو ان کو تو پورا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس یتیم کی کہیں حق تلفی نہ ہو، اور اگر وراثت میں اس کا مال وغیرہ بھی ہے تو اس کی بھرپور حفاظت ہو، اور جائز طریقے سے اس کو جو ہے آدمی خرچ کرے، اور فضول خرچی سے اور مال کو ضائع کرنے سے احتیاط کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشرے کے اس کمزور طبقے پر ترس کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ جو میسج میڈیا کے ذریعے شروع کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف تعلیمات کو الگ الگ عنوانوں کے تحت قارئین تک، ناظرین تک، سامعین تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ بہت قابل مبارکباد ہے، اور میسج میڈیا اور اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ لائق تحسین اور قابل ستائش ہیں کہ وہ سیرت رسول اور تعلیمات رسول کے مختلف پہلوؤں کو وہ ناظرین کے درمیان پیش کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت مبارک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں اس تعلیمات رسول کے سلسلے میں پیش کی جا رہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور